وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما۔ آیت مبارکہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کے ذیل میں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی رحمت اور برکت امت مسلمہ تک کیسے تفویض ہوگی، کیسے سپرد ہوگی، کیسے پہنچے گی، کیسے امت مسلمہ اس سے استفادہ کرنے والی بنے گی، اس کے لیے آیت مبارکہ کی تشریح کے لیے انما بعثت معلما حدیث مبارکہ ذکر کی گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کمال درجے کے معلم ہیں کہ جس میں قیامت تک کے آنے والے آخری انسان کے لیے تعلیم بھی موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل میں شفقت بھی موجود ہے، احسان بھی موجود ہے، تربیت بھی موجود ہے، اخلاص بھی موجود ہے۔ تربیت سے متعلق جو مضمون اور واقعات چل رہے ہیں وہ عام طور سے غزوات سے متعلق ہیں، جہاد سے متعلق ہیں، جانی اور مالی اور تلوار کی کوششوں سے متعلق ہیں۔ یوں تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی ساری خیروں سے پر ہے۔ جہاں میدان جہاد ہے وہاں میدان تربیت مسجد کی بھی ہے، سفر کی بھی ہے، خانگی بھی ہے، غلاموں کی بھی ہے، عوام الناس کے لیے بھی ہے، رہنمائی عورتوں کے لیے بھی ہے، بچوں کے لیے بھی ہے۔ لیکن انما بعثت معلما کے ذیل میں جن واقعات کا سہارا لیا گیا وہ عمومی طور سے غزوات، عمومی طور سے شہادت، عمومی طور سے تکالیف، عمومی طور سے فاقے، اس طرح کے واقعات کو ذکر کیا جاتا ہے، ذکر کیا جا رہا ہے اور سہارا لیا گیا۔ بنیادی اس کی وجہ یہ ہے کہ اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ جو آدمی تکلیف، مشقت، فاقے اور شہادت میں دین کو قائم رکھ سکتا ہے وہ راحت، سکون، عزت اور ثروت کے زمانے میں بطیر خیالہ باقی رکھ سکتا ہے۔ جو آدمی فاقے کے زمانے میں احکامات پورے کر سکتا ہے، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ کھا کر ثروت کے ساتھ، سہولت کے ساتھ بھی دین کو قائم رکھ سکتا ہے۔ تکلیف کا زمانہ ایسا ہے کہ جس میں آدمی پرکھا جاتا ہے، جان کو پیش کرنے کا زمانہ ایسا ہے، شہادت کا زمانہ ایسا ہے۔ اس لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں، حیات طیبہ میں ان واقعوں کو چنا گیا، ان واقعات کو چنا گیا جن واقعات میں مشقت، تکلیف اور جان کا اللہ کے حضور پیش کرنے کے واقعات ہیں۔ اسی بنیاد پر سودا بن عزیہ ایک صحابی ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام بدر کے موقع پر صحابہ کی صفوں کو درست فرما رہے تھے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کچھ لوگوں کو اگلی صف میں کھڑا کیا، کچھ لوگوں کو پچھلی صف میں، کچھ لوگوں کو ان کی بعد کی صفوں میں۔ تو پہلی صف پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نظر ڈالی لوگوں سے کہا کہ بھئی اپنی صفوں کو سیدھا رکھے، اگرچہ یہ نماز نہیں لیکن نماز کو زندہ کرنے کی کوشش ضرور ہے، دین کو باقی رکھنے کی کوشش ضرور ہے۔ تو صحابہ اور زیادہ سنبھل گئے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے کہنے کے بعد اور زیادہ صفوں میں سیدھے ہو گئے۔ لیکن سودا بن عزیہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ جسم سے ذرا بھاری تھے تو وہ سب سے آگے نکلے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ صرف بات سمجھانا مقصود ہے، اس سے زیادہ نہیں، اس لیے کہ صحابی رسول آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی نگاہ سے گزرے ہوئے لوگ زمین و آسمان نہ ان کی قیمت ادا کر سکتا ہے، نہ ان کے مرتبے اور ان کی عظمت کو پہنچ سکتا ہے۔ تو جیسے آدمی ذرا بھاری بھرگم ہو تو وہ محسوس ہوتا ہے کہ سب سے آگے نکلا ہوا ہے، جبکہ وہ عام لوگوں کے ساتھ صف میں کھڑا ہوتا ہے، لیکن بھاری بھرگم ہونے کی وجہ سے یا پیٹ بھاری ہونے کی وجہ سے کچھ نمایاں نظر آتا ہے۔
تو ایسے ہی سودا بن عزیہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی جسم کے بھاری تھے، تو وہ محسوس ہوا کہ پیٹ آگے نکلا ہوا ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں بھی تنبیہ فرمائی، اور جو آپ علیہ السلام کے پاس نیزہ تھا وہ نیزے کا اگلا حصہ ان کے پیٹ پر تکلیف دینا مقصود نہ تھا، یقیناً اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ نیزے کا اگلا حصہ لگا کر کہا آپ تھوڑا سا مزید پیچھے ہو جائے تاکہ صف بالکل سیدھی ہو جائے، باوجود اس کے کہ صف نماز کی صف نہیں تھی۔ تفہیم کے اعتبار سے، مسئلے کی تحقیق کے اعتبار سے، جو نبی میدان جہاد میں صفوں کا اس قدر اہتمام کرتا ہو وہ نماز کی صفوں کا کس قدر اہتمام کرتا ہوگا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تنبیہ فرمائی، تو جیسے ہی تنبیہ فرمائی نیزے کا اگلا حصہ جس کے ذریعے انہیں تنبیہ کی گئی تھی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مجھے تکلیف ہوئی، مجھے اس سے تکلیف ہوئی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تکلیف ہوئی، اس کے بعد اگلا جملہ نہیں پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیص کا اگلا حصہ اٹھایا اور کہا تم بھی بدلہ لے لو، تاکہ تمہیں یہ تسلی ہو جائے کہ بھئی آپ نے زیادہ زور سے چبویا تھا تو اس لیے تمہیں تسلی ہو جائے، تو وہ سب سے نکل آئے، سودا بن عزیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے نکل آئے، آپ علیہ السلام کے پاس آئے، قریب آئے، صحابہ پریشان، اب کیا بنے گا، کیا ہوگا، کیا کر رہے ہیں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بطن پر، پیٹ پر بوسہ دیا اور چمٹ گئے، تو پھر صحابوں کو تسلی ہو گئی کہ بھئی انہوں نے ایک ایسا راستہ اختیار کیا، عام حالات میں بھی ایسا ممکن نہیں ہے، اور باقی صحابہ سے بھی یہ اس طرح کے واقعات منقول ہیں، روایات میں موجود ہیں کہ کسی نے پیٹھ پر، کسی نے نبوت کی مہر کو، ختم کو، اور کسی نے کندھے پر، کسی نے پیشانی پر، کسی نے پیروں پر، یہاں تک کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب لعاب زمین پر پھینکتے تھے تو صحابہ کوشش کرتے تھے کہ زمین پہ گرنے سے پہلے اسے اپنے ہاتھوں پر، جسموں پر لے لیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا کہ آپ کو اس عمل کے لیے کیا چیز داعیہ بنی، کس چیز نے آپ کو برانگیختہ کیا، کس چیز نے آپ کو ابھارا کہ یقیناً تھوڑی دیر کے لیے فضا عجیب سی ہو گئی تھی کہ اس آدمی نے کہا مجھے تکلیف ہوئی ہے اور آ بھی گیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بدلہ لے لو، بدلے کے لیے قریب ہی آ گئے، تو فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام حالات اس وقت حیات کے یا شہادت کے دو ہی راستے ہیں، اس لیے کہ بدر کی صفوں میں کھڑے ہیں، بدر کی صفوں میں کھڑے ہیں، یا حیات ہے یا شہادت ہے، اگر بچ گئے تو واپس چلے جائیں گے غازی بن کر، اور نہیں بچے تو اللہ کے نام پر، تو کم از کم آخری میرا عمل آپ سے محبت اور آپ کا بوسہ لکھا جائے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے اس قدر کہ وہ لوگ کہیں گے آخری موقع پر صفوں کو سیدھا کرتے ہوئے ایک آدمی نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو چوما تھا، چاٹا تھا، بوسہ لیا تھا، پیار کیا تھا، کہا میری شہادت تو اپنی جگہ، میری مغفرت کے لیے کافی ہے، انما بعثت معلما۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر موقع پر صحابہ کی ایسی تربیت کہ ہر عمل آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا تربیت کا ایسا تھا کہ قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے کوئی نہ کوئی راہ اور کوئی نہ کوئی راہ نجات مل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر مکہ والے جمع ہو گئے، حرم میں جمع ہو گئے، کہا تمہیں معلوم ہے تمہارے ساتھ کیا کروں گا، کیا ہونا چاہیے؟ تو اس موقع پہ سب نے کہا کہ آپ رحیم ہیں، کریم ہیں، آپ ابن کریم ہیں، آپ کے اوپر والے بھی سخی تھے جو آپ سے پہلے والے تھے جن کی آپ اولاد ہیں، اور آپ کے بعد والے بھی سخی ہیں، تو اللہ نے آپ کو کریم بنایا ہے، رحیم بنایا ہے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ نے آپ کے اندر یہ محبت اور مودت اور رحم اور کرم کوٹ کوٹ کے بھر دیا ہے، ڈال دیا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آج میں تمہارے ساتھ عفو کا درگزر کا معاملہ کرتا ہوں، اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ آج چابی بیت اللہ کی میرے پاس ہے، اختیار میرے پاس ہے، مؤذن میرا ہے، امام میں خود ہوں۔ تو حضرت بلال سے کہا اذان دو۔ یہ بھی قصہ چل رہا تھا، آپ علیہ السلام نے عام معافی کا اعلان کر دیا، لا تصریب علیکم اليوم۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً حضرت بلال سے کہا اذان دے دو۔
حضرت بلال نے اذان دی، اتنی دیر میں مشرکین مکہ، ابو سفیان ابھی تک مسلمان نہ ہوئے تھے، ابو سفیان ابھی تک مسلمان نہ تھے، حارث ابھی تک مسلمان نہ تھے، عتاب ابھی تک مسلمان نہ تھے، یہ تینوں علیحدہ ہو گئے، تینوں علیحدہ ہو گئے۔ اور عتاب نے کہا کہ ہمارا ساتھی اسید، اچھا ہوا وہ پہلے مر گیا، ورنہ اسے یہ مکروہ، اذان کو مکروہ کہا، ناپسندیدہ الفاظ اسے بھی مجبوراً سننے پڑتے۔ جو حضرت بلال اذان دے رہے ہیں، ادھر اذان شروع ہوئی، علیحدہ ہو گئے، یہ تینوں علیحدہ ہو گئے۔ عتاب نے کہا کہ اچھا ہے اسید ہم سے پہلے مر گئے، ورنہ یہ مکروہ الفاظ اور جملے اسے بھی سننا پڑتے۔ حارث نے کہا کہ اگر مجھے معلوم ہوتا، پہلے پتہ چل جاتا کہ آپ علیہ السلام حق پر ہیں، جو آج پتہ چلا، لا تثریب علیکم اليوم، مغفرت کا فیصلہ اور عفو و درگزر کا فیصلہ ہو جانے کے بعد، کہ اگر مجھے معلوم ہوتا تو میں پہلے آپ کی اطاعت پر آ جاتا۔ ابو سفیان نے کہا میں کچھ نہیں کہتا، مجھے معلوم ہے کہ آپ علیہ السلام کو بذریعہ وحی کوئی بتا دے گا۔ ابھی یہ بات پوری نہیں ہوئی تھی، اذان ختم ہوئی، آپ علیہ السلام ان تینوں کے پاس آئے، فرمایا میں بتاؤں تم کیا باتیں کر رہے تھے؟ اس وقت تینوں نے کہا اشہد انک رسول اللہ، کہ ہم شہادت دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول، ہم شہادت دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول۔ انما بعثت معلما، آپ علیہ السلام نے وضاحت کی کہ میں تمہیں یہ بات بہت عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ میں آسمانی نظام کو جانتا ہوں اور آسمانی نظام والا میرے ساتھ ہے۔ وقت لگا، تکلیفیں آئیں، مشقتیں ہوئیں، تکلیفیں آئیں، کہ آسمانی نظام میرے ساتھ ہے۔ اس موقع پر تینوں نے کہا کہ ہمیں معلوم ہے، اگر ہم تینوں میں سے اصول بتاؤں گا، اگر کوئی تین آدمیوں میں کوئی مشورہ ہو اور کوئی راز کی بات ہو، اور ان تین میں سے کوئی اٹھ کر جس کے متعلق بات ہوئی اس کے قریب سے گزر جائے، اس کے پاس پہنچ جائے، لاکھ آدمی یقین دلائے کہ میں نے نہیں بتایا، کہا تم اٹھ کے گئے تھے، یقین تم نے کچھ بتایا۔ تو ان تینوں نے کہا ہم تین میں سے تو کوئی آپ کے پاس اٹھ کے بھی نہیں گیا تھا، یہ جو آپ کو اطلاع آئی ہے یہ بذریعہ وحی آئی ہے، یہ جو آپ کو اطلاع آئی ہے بذریعہ وحی آئی ہے۔ انما بعثت معلما، ایسے موقع پر ابھی لا تثریب علیکم اليوم کا اعلان کیا ہے، اور یہ تینوں پھر مشورہ کر رہے ہیں، ایسا مشورہ کہ جو ایمان اور اہل ایمان کے خلاف ہے، اس طرح کا انداز۔ تیسری اور آخری بات آج کے مضمون سے متعلق، تاکہ انما بعثت معلما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا انداز قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے رہنمائی ہے۔ ہم میں سے ہر آدمی جو جس کے ذوق اور طبیعت کے مطابق میری آپ کی زندگی میں آپ علیہ السلام کے معلم ہونے کا وصف کتنا پیدا ہو گیا۔ یہ بات یقیناً پہلے بھی آپ حضرات کے گوش گزار کی تھی کہ 70 مردار ہوئے بدر کے میدان میں، ان 70 میں سے 24 سردار اور جرنیل تھے جنہیں آپ علیہ السلام کے حکم سے کنویں میں ڈال دو انہیں کنویں میں، اور پھر آپ علیہ السلام نے تخاطب کیا، انہیں بتایا اگر تم مان لیتے تو آج تمہارا یہ حشر نہ ہوتا۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ آپ کن سے گفتگو کر رہے ہیں؟ فرمایا عمر آپ سن رہے ہیں؟ کہا میں سن رہا ہوں۔ کہا یہ مردار آپ سے بھی زیادہ سن رہے ہیں۔ بدر میں جس کنویں میں آپ علیہ السلام نے ان 24 جرنیل کو، سرداران نے اپنے اپنے قبیلے کے سردار تھے، انہیں ڈال دیا، اس میں امیہ بن خلف بھی تھا۔ تو مکہ مکرمہ میں امیہ بن خلف کا بیٹا اس واقعے کو، بدر کے واقعے کو ذکر کر کے، صفوان نام تھا اس کا، صفوان ذکر کر رہا تھا کہ اب بڑے چلے گئے ہیں اور ان کے جانے کے بعد دنیا میں کوئی مزہ نہیں ہے، تو ان کا چچا زاد بھائی عمیر بھی وہاں موجود تھا۔ کہا آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اب ان بڑوں کے جانے کے بعد، یعنی جتنے لوگ بدر میں مردار ہو گئے تھے، کہ ان کے جانے کے بعد دنیا میں کوئی رنگ اور دنیا میں کوئی ذائقہ اور مزہ نہیں رہا۔ تو صفوان یہ بات کہہ رہا تھا، تو عمیر نے یہ بات کہی چچا زاد نے کہ اگر مجھے اپنے قرض اور اپنے بچوں کا خیال نہ ہو تو میں مکہ جا کر آپ علیہ السلام کے نور کو گل کر دوں، مقصود یہ تھا کہ میں قتل کر دوں۔ صفوان نے کہا کہ میں بہت عرصے سے کسی ایسے آدمی کو تلاش کر رہا ہوں جو اس کی ضمانت دے دے مجھے
جو مجھے اس کے بارے میں شہادت دے دے کہ یہ کام کر سکتا ہے تو میں اس کی ساری ضروریات پوری کر دوں۔ امیہ بن خلف کا بیٹا صفوان یہ کہتا ہے کہ ہمارے بڑے چلے گئے، مردار ہو گئے، بدر میں سب ذبح ہو گئے، تو میں بہت عرصے سے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت مدینہ میں، فرمایا مدینہ میں مسلمان اور آپ علیہ السلام وہاں ہیں، اگر کوئی مجھے اس کی شہادت اور ضمانت دے دے، یقین دلا دے، تو میں اس کی ساری جائز حاجات خواہشات پوری کر دوں۔ تو عمیر نے کہا ایسا ممکن ہے، آپ میرے قرض کو ادا کر دو؟ کہا بالکل ممکن ہے، اور کہا یہ بھی ممکن ہے کہ اگر میں وہاں مارا گیا تو ایسی صورت میں میرے بچوں کی کفالت کا یہ بھی میرے ذمہ۔ کہا لیکن تم کس بنیاد پر جاؤ گے؟ کہا میرا بیٹا وہب ابھی مسلمانوں کی قید میں ہے، میں جا سکتا ہوں۔ کہا تمہارے پاس ہتھیار ہے؟ کہا نہیں، ایسا ہتھیار نہیں جس سے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک بار میں قتل کر سکوں۔ کہا میرے باپ امیہ بن خلف کی تلوار ہے۔ وہ گھر گیا، تلوار دیکھی، وہ کند ہو گئی تھی، تو کچھ وقت لگا صفوان کو وہ تلوار لانے میں، اسے دھار اس کی تیز کی، جو اگلا حصہ کاٹنے والا جو پھل کہلاتا ہے وہ پھل کو تیز کیا، اور پھر زہر میں ڈبو کر اور لا کر عمیر کو دی کہ اب تم جاؤ اور تم بے فکر ہو جاؤ کہ تمہارے بچوں کی کفالت میرے ذمہ، قرض بھی میرے ذمہ، لیکن تو میرا یہ کام کر کے آؤ۔ اور جب وہ جا رہا تھا مکے کی جانب عمیر، تو اکڑ کر جاتا تھا کہ چند دنوں میں تم سب کو، مکہ والوں سے کہا تم سب کو بہترین تمہاری چاہت کے مطابق خوشخبری دوں گا۔ اللہ کی شان، چند دن لگے، جتنے دن لگے، مدینہ منورہ پہنچ گیا، اور مسجد نبوی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی تشریف فرما تھے، باقی کچھ صحابہ کے ساتھ، اور بدر ہی کے واقعات کو ذکر کر رہے تھے کہ الحمدللہ وحدہ ونصر عبدہ وحزم الاحزاب وحدہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے نبی کی مدد کی، جو وعدہ کیا تھا پورا کیا، اکیلے تنے تنہا رب کائنات نے سارے لشکروں کو شکست دی۔ ان ساری چیزوں کو ذکر کر رہے تھے اور اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے۔ اتنے میں حضرت عمر کی نگاہ پڑی کہ ایک مسافر آ رہا ہے۔ جب قریب آیا کہا یہ تو عمیر ہے، اور اس کے گلے میں تلوار لٹکی ہوئی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دور ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ صحابہ قریب ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عمیر کو گلے سے پکڑا، اس نے کہا مجھے کیوں پکڑتے ہو؟ کہا اس لیے کہ تیری حیت اور تیرے جذبات خطرناک نظر آتے۔ کہا نہیں، میں تو مدینہ آیا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حاضر کیا تو حضور علیہ السلام نے دور سے دیکھ حضرت عمر سے فرمایا اے عمر ان کو چھوڑو، ان کا جیسے آپ نے گلا دبایا ہوا تھا تو گلا چھوڑو ان کا، انہیں آنے دیں۔ حضرت عمر نے فوراً چند صحابہ کو بھیجا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دائیں بائیں کھڑے ہو جا کر، اس کی نیت اور اس کا ارادہ مجھے اچھا نہیں لگا، تلوار اس کے گلے میں لٹکی ہوئی ہے، آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں اسے آنے دو، اسے قریب کر دو۔ عمیر کو قریب کیا گیا۔ عمیر کیسا آنا ہوا؟ کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میرا بیٹا آپ کی قید میں ہے، بس بچے سے ملنے آیا تھا اور درخواست کرنے آیا تھا کہ ذرا اس کے ساتھ شفقت کا معاملہ کریں، اگر وہ درگزر کر سکتے ہیں یا کوئی اسباب بن سکتے ہیں تو اسے رہائی دے دیں۔ فرمایا عمیر اور کوئی ارادہ؟ فرمایا نہیں اللہ کے نبی اور کیا ارادہ ہو سکتا؟ فرمایا اور کوئی مقصد؟ کا عمیر سچ کہتے ہو؟ کہا جی سچ کہتا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی مرتبہ اسے استفسار کیا کہ کوئی اور مقصد تو نہیں؟ کہا نہیں کوئی مقصد۔ فرمایا عمیر اگر میں تمہیں بتاؤں کہ تم کس مقصد سے آئے ہو؟ فرمایا اللہ کے نبی بتائیے۔ فرمایا حتیم میں بیٹھ کر تم نے امیہ بن خلف کے بیٹے صفوان سے یہ معاہدہ نہیں کیا کہ میرے قرض اور میرے بچوں کے معاملے کو حل کر دیا جائے تو میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کو گل کر سکتا ہوں؟ صفوان نے تمہیں ضمانت نہیں دی۔ اس موقع پر عمیر نے کہا اشہد انک رسول اللہ، کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ یہ بات ہمیں پہلے بھی کہتے تھے کہ میرے پاس آسمان سے اطلاعات آتی ہیں، ہم نہیں مانتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں آپ کی لائی ہوئی وحی اور نظام کو قبول کرتا ہوں، مسلمان ہوتا ہوں۔ اور پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا اللہ کے نبی میں نے بہت کچھ اپنا بھی اپنی اولادوں کا نسلوں کا بھی بگاڑ پیدا کر دیا، اب مجھے بتائیے کہ اس کا حل کیا ہو سکتا ہے؟ حضرت عمر فرماتے ہیں حدیث مبارکہ کا ترجمہ جہاں لکھا ہوا ہے وہاں یہ بات اسی طرح لکھی ہوئی ہے جس طرح میں آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ حضرت عمر نے فرمایا مجھے خنزیر سے بھی زیادہ برا اور نفرت تھی عمیر کے نام سے، اس لیے
کہ یہ شیطان قریش کہلاتا تھا مکہ میں. عمیر نے اتنی بدبختی کا مظاہرہ کیا تھا ہر موقع پر مسلمانوں کے ساتھ. تو حضرت عمر فرماتے ہیں مجھے خنزیر سے بھی زیادہ نفرت تھی اس عمیر سے، اس لیے کہ اس نے مسلمانوں کو اتنی تکلیف پہنچائی. اور فرمایا جب یہ مسلمان ہو گیا تو مجھے اپنی اولاد کی طرح محبوب ہو گیا. انما بعثت معلما، انما بعثت معلما. باقی مضمون تو آگے چند منٹ کی گفتگو اور ہے. حضرت عمر کا یہ عمل، یہ قول قیامت تک کے آنے والے ہر دیندار مسلمان کے لیے لمحہ فکریہ ہے. ہر مسلمان کے لیے لمحہ فکریہ ہے. اس لیے عقلا، ذہین، فتین، سنجیدہ سمجھدار لوگ کہتے ہیں کسی سے دوستی اور محبت ہو اس درجے کی ہو، اگر دشمنی ہو جائے تو چھوڑنا آسان ہو جائے، اور کسی سے دشمنی ہو تو اس درجے کی ہو بس کہ اگر کوئی تعلق قائم کرنا پڑے تو اس میں عذر نہ ہو. یہ ایمان ہے، صرف ایمان جو کسی نفرت کو محبت سے، محبت کو نفرت سے بدل دے. میری آپ کی کیفیت یہ ہے اگر کسی سے کوئی ایمانی ہماری بغاوت اور کوئی بغض نہ ہو، ایمانی کوئی بغض نہ ہو، دنیاوی مسئلہ ہو یا تھوڑی دیر کے لیے مان لیں ایمان اسلام کی بنیاد پہ کسی سے نفرت ہو، تو اگر وہ الٹا بھی لٹک جائے، حرم میں ہمارے سامنے توبہ بھی کر لے اور قرآن اٹھا کر بھی لے آئے، تب بھی میرا اور آپ کا دل صاف نہیں ہوتا. کہیں نہ کہیں وہ نفرت کا ایلیمنٹ موجود ہوتا ہے. دل شیشے کی طرح صاف نہیں ہوتا کہ تم نے معافی مانگ لی، ختم ہوئی بات، جاؤ بس معافی مانگ لی، ختم ہو گئی بات. کہیں نہ کہیں اس کو ضرور تانا دیا جاتا ہے کہ تم آئے تھے، میرے دروازے پہ آئے تھے، اس لیے معاف کر دیا تھا میں نے. انما بعثت معلما. کیسی تربیت تھی رسول کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ ایک ایک صحابی کے اندر وہ رخ اور نور موجود تھا جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکت میں موجود تھا. حضرت عمر جیسے سلیم الفطرت آدمی، فرمایا خنزیر سے زیادہ مجھے نفرت تھی اور ایمان لاتے ہی مجھے اپنی اولاد کی طرح محبوب ہو گیا. اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے نفرت. اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کمال ایمان کی علامات میں سے ایک علامت یہ بھی ہے، کمال ایمان کی علامت میں سے ایک علامت یہ بھی کہ بھئی اگر اسے محبت ہے تو بھی اللہ کے لیے، نفرت ہے تو بھی اللہ کے لیے. اس وقت پوری کائنات میں مسلمانوں میں ایسا آدمی ڈھونڈنا پڑے گا جس کی محبت اور نفرت اللہ کے لیے ہوتی ہو، جس کی محبت اور نفرت اللہ کے لیے ہوتی. 1000 سال بھی کسی کو مل جائے نا تو 1000 سال کے بعد بھی کورینے پر پتہ چل جائے گا نہ محبت اللہ کے لیے تھی نہ نفرت اللہ کے لیے تھی. کوئی نہ کوئی مفاد اور کوئی نہ کوئی ایلیمنٹ نکل آتا ہے، کوئی نہ کوئی، چاہے ذرے برابر ہو، ذرہ برابر ہو، لیکن کوئی نہ کوئی مفاد نکل آتا ہے. اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے نفرت، یہ بہت مشکل ہے. آج کے زمانے میں ڈھونڈنا، بتانا بہت مشکل ہے. جیسے چیزوں میں ملاوٹ ہو گئی نا، گھی اصلی نہیں، دالیں اصلی نہیں، پھل اصلی نہیں، گندم اصلی نہیں، اسی طرح صفات بھی میرے آپ کے پاس ملاوٹ والی ہے. ہمارے پاس جو تقویٰ ہے نا وہ ملاوٹ والا ہے. جو چیز جسے ہم باہر کی چیزوں کو ملاوٹ ملاوٹ ملاوٹ، 2 نمبر 2 نمبر 2 نمبر، جو ہمارے اپنے اختیار میں ہم اسے بھی خالص نہیں کر پاتے. اگر کسی کا صدق ہے تو وہ سچا، اس صدق میں بھی چھوٹا سا تھوڑا سا کسی گوشے میں، کسی کونے میں جھوٹ کا اثر موجود ہوگا. اگر کہیں تقویٰ ہے تو جو ہماری ذاتی چیز ہے، ہماری ذاتی زندگی کا حصہ ہے، وہ بھی خالص نہیں ہے. تو ہمیں معاشرے میں لوگوں سے قطعاً کوئی شکایت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ 2 نمبریاں کرتے ہیں. ہم اپنے ایمان کے ساتھ 2 نمبریاں کر رہے ہیں، وہ تو چیزوں کے ساتھ 2 نمبریاں کر رہا ہے. ہمارے پاس تو اپنے ایمان کے ساتھ اخلاص موجود نہیں ہے، اپنے اعمال کے ساتھ اخلاص موجود نہیں ہے. جس کے ساتھ بھلائی کر رہے ہیں تو وہ بھلائی بھی ایسی ہو کہ خالص اللہ کے لیے ہو، اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی مفاد جڑا ہوا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی مفاد جڑا ہوا. حضرت عمر نے فرمایا خنزیر سے زیادہ مجھے اس سے نفرت تھی، اس لیے کہ شیطان قریش کہلاتا تھا. بدر کے موقع پر پوچھا گیا کہ بھئی مسلمان کتنے ہیں؟
تو مشرکین کو عمومی طور سے نہیں معلوم تھا، لیکن اسے معلوم تھا کہ 300 350 کے قریب ہے۔ جب مسلمان آپ علیہ السلام نے فرمایا ذرا خیر خبر لو کہ بھئی یہ کتنے بدر میں ہمارے مقابل میں کتنے لوگ ہیں، تو 2 مسلمانوں کو بھیجا ذرا خیر خبر لینے کے لیے، تو ایک قریشی اور ایک غلام، 2 لوگ پکڑے گئے، وہ بھی مسلمانوں کی جاسوسی کے لیے رات کے وقت آ رہے تھے، اور مسلمانوں کے بھی 2 آدمی آپ علیہ السلام نے بھیجا ذرا خیر خبر لے کر آ۔ تو اللہ کی شان، وہ مسلمانوں کے علاقے کے مسلمانوں نے جہاں پڑاؤ ڈالا تھا بدر کے قریب ملے، اس لیے ان کی ہمت نہیں تھی کہ ان پر کچھ حملہ کر دے، ان کی ہمت تھی کہ یہ ہمارے لوگ تو 313 یہاں قریب موجود ہیں۔ تو جب یہ دونوں آدمی، ایک قریشی اور ایک غلام، پکڑے گئے، قریشی ہوشیار تھا، وہ بھاگ گیا، غلام پکڑا گیا۔ غلام سے پوچھا کتنے لوگ ہیں؟ جب اطمینان ہو گیا کہ یہ مشرکین کی جاسوسی کے لیے آیا، اور ادھر سے مسلمانوں کی جاسوسی کے لیے 2 مسلمان بھی گئے تھے، تو یہ بھاری اس لیے پڑ گئے کہ تم ہمارے قریب ہو اور ہم چاہیں گے تو پکڑ لیں، چاہیں تو تمہیں چھوڑ دیں۔ تو اس غلام نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں، اندازہ نہیں۔ کہا تم وہاں سے آئے ہو جاسوسی کے لیے، تمہیں نہیں معلوم؟ تو جو مسلمان آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے انتخاب کیا گیا تھا، انہوں نے کہا اچھا تمہیں نہیں معلوم، چھوڑ دے اس بات کو، کیا کھاتے ہو؟ کہا جی اونٹ ذبح کرتے ہیں۔ کہا یہ تو پتہ ہے کتنے اونٹ ذبح ہو رہے ہیں روزانہ؟ کہاں یہ معلوم ہے؟ کہا کتنے؟ کہا 9 یا 10۔ تو آپ علیہ السلام کو بتایا کہ 1000 لوگوں سے زیادہ نہیں ہے، 9 یا 10۔ کہا اگر پکی بات 9 ہے تو پھر 900 سے زیادہ نہیں ہے، 1 اونٹ 100 آدمی، اگر 10 اونٹ ذبح، کہا 9 یا 10، تو کہا 1000 آدمی سے زیادہ نہیں ہے۔ ادھر مسلمانوں کو پتہ چل گیا تھا 1000، لیکن انہیں نہیں پتہ چلا تھا کہ ان کے 2 آدمی آ کر پھنس گئے تھے، ایک قریشی بھاگ گیا تھا، غلام پکڑا گیا تھا، اور غلام نے بتا دیا کہ وہاں 1000 آدمی ہیں۔ اگر مسلمان وہاں پھنس جاتے تو پتہ چل جاتا 313 مسلمان ہیں۔ اللہ کا کیا نظام کہ یہ عمیر کو، صرف عمیر کو معلوم تھا کہ 300 کے قریب مسلمان ہیں، 313 مسلمان ہیں۔ عمیر نے جا کر بتایا ڈٹ کر حملہ کرو، طبیعت سے حملہ کرو، وہ تمہارے 1/3 ہیں، وہ 350 ہیں، تم 1000 آدمی۔ تو اس لیے اسے مکہ میں مسلمان شیطان قریش کہتے تھے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا یہ ساری چیزیں اپنی جگہ، ایمان لانے کے بعد ساری نفرتیں محبتوں میں بدل گئی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ کہا کیا کرنا چاہتے ہو؟ فرمایا مجھے کچھ تدارک کا موقع دیا جائے۔ فرمایا تم کیا چاہتے ہو؟ فرمایا میں چاہتا ہوں مجھے مکہ میں رہنے دیا جائے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا صحابہ سے اپنے اس مسلمان بھائی کو دین سکھاؤ، 1 بات، قرآن سکھاؤ، 2 باتیں، اپنے اس مسلمان بھائی کا اکرام کرو، 3 باتیں، اپنے اس مسلمان بھائی کے بیٹے وہب کو رہائی دے دو، 4 باتیں، اور 5ویں بات فرمایا یہ کہتا ہے مجھے اقامہ دے دیا جائے، یہاں کا مجھے مقیم بنا دیا جائے۔ کہ ہم نے اجازت دی مکہ میں رہو۔ بہت سارے کفار کو، مشرکین کو، منافقین کو مدینہ میں رہ کر انہوں نے دعوت دے کر مسلمان کیا۔ حضرت عمیر نے، جن کے بارے میں حضرت عمر نے فرمایا مجھے خنزیر سے زیادہ نفرت ہے اسے، لیکن جب انہوں نے اشہد انک رسول اللہ کہا، اس کے بعد فرمایا میں اس کی تلافی چاہتا ہوں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ آپ فرمائیں کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا میرا کام یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، جو میں کر رہا ہوں میں بھی لوگوں کو اللہ کی طرف بلا، تم بھی اللہ کی طرف بلا۔ تو انہوں نے اتنی اور ایسی دعوت دی، اتنی اور ایسی دعوت دی، جبکہ خود دین صحابہ سے سیکھ رہے تھے۔ تو بہت سارے واقعات، بہت ساری چیزیں، تو ہر وہ آدمی جو دین سیکھ رہا ہو اس کے بھی ذمہ ہے جتنا سیکھ لے اتنا سکھا دے۔ یہ دین ہے، یہ دین ہے۔ دین کا اسلوب یہ ہے کہ اتحیات سیکھ لے، نماز پوری نہیں ہے اتحیات سکھا دے، دعائے قنوت سیکھ لے، کہا پوری نماز تو سیکھ لوں، کہا نہیں یہ تو سکھاؤ تم۔ طرز صحابہ، اسلوب دین یہ ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی میں صحابہ سے سیکھتا ہوں اور صحابہ دوسروں کو سکھاتا ہوں، کہا تم سیکھو اور سکھاؤ۔ ادھر یہ تبلیغ میں مشغول اور مصروف ہو گئے اور مسلمان کر رہے ہیں،
مدینہ میں رہنے والے منافقین کو اور جو لوگ آنے جانے والے مسافر ہیں، ادھر صفوان پریشان ہے کہ ابھی اطلاع نہیں آئی. ہر آدمی جو مدینے سے مکہ کی طرف جاتا اس سے پوچھتا تم ایک آدمی عمیر نامی آدمی کو جانتے ہو؟ کبھی ہمیں پتہ نہیں، اتنا بڑا شہر، اتنے بڑے لوگ، ہمیں کیا پتہ. ایک آدمی نے بتایا عمیر وہاں تو بہت بڑا مبلغ ہے، وہ انما بعثت معلما، وہ تو مشفق ہے وہاں پر، وہ تو محسن ہے وہاں پر، وہ تو مخلص ہے وہاں پر، وہ تو مربی بنا ہوا ہے مکہ والوں کے لیے. انما بعثت معلما. کہا کیسا حلیہ ہے اس کا؟ ایسا ایسا ایسا. اوہو، صفوان کو اطمینان نہیں ہو رہا تھا کہ جو میرے باپ کی تلوار، امیہ بن خلف کی تلوار لے کر گیا ہے، تلوار بھی گئی اور میرے عزائم بھی گئے، اور جس آدمی کو میں نے قتل کے لیے بھیجا تھا وہ بھی مسلمان ہو گیا. بنیاد انما بعثت معلما. تو میرے محترم، عملی دین مقصود ہے. قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے عملی دین مقصود ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا وعدہ اپنی جگہ ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے یہاں عجلت نہیں ہے کہ بھئی یہ تو کام ہو ہی نہیں رہا. یہ انسان کی طبیعت میں اللہ نے وکان الانسان عجولا، انسان تعجیل پسند ہے، عجلت پسند ہے. اللہ صابر ہے. نظام یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے احکامات کی بنیاد پر لوگوں کو کامیاب کرنا ہے. اب احکامات پہ لوگ 2 ارب سال کے بعد آئیں تو 2 ارب سال کے بعد اللہ کامیاب کر دے گا. اللہ کی اجرت نہیں ہے کہ بھئی بہت دن ہو گئے، 14 سال ہو گئے، لوگ تو آنے کے چلو نظام بدل دیں، اب چلو تھوڑے سے سچ تھوڑے سے جھوٹ پہ فیصلہ کر دیں. کمزور ایمان پر اللہ کی مدد آ جائے. اللہ کا وعدہ کمزور ایمان پر نہیں ہے، اللہ کا وعدہ گناہوں پر نہیں ہے، اللہ کا وعدہ نافرمانی پر نہیں ہے. جب فرمانبرداری ہو جائے گی اللہ کا نظام غالب آ جائے گا. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا رب.